سننے والوں کو موسیٰ ساجد مصطفی کی طرف سے پروگرام مسائل کا حل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہمارا نماز کی شرائط کا موضوع مکمل ہوا، تو آج ہمارا اگلا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کے فرائض کے بارے میں۔ تو اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ موسیٰ مصطفی صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جی علامہ صاحب، جیسے ہمارا نماز کی شرائط کا موضوع مکمل ہو چکا ہے، تو اب آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اب آپ اگلے موضوع نماز کے فرائض کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ جی موسیٰ مصطفی صاحب، ہمارا نماز کے بارے میں ہمارا موضوع چل رہا تھا، اور آج جو ہے ہم نماز کے فرائض کے بارے میں کچھ معلومات کو حاصل کریں گے۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا نماز کے اندر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت کے بارے میں پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ اس بات پر گواہ ہے اور دلیل ہے کہ نماز کو کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، اور نماز کا جو صحیح طریقہ حدیث نبویہ کے اندر اور قرآن سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کا فرمان ایک کرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں، نماز کی چوری یہ ہے جو صحیح طور پر رکوع اور سجدے ادا نہ کرے۔ یہ ہمیں اس بات کی تعلیمات دی گئی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو نماز کے اندر صحیح طور پر رکوع اور سجدے ادا نہ کرے وہ نماز کا چور ہے، یہ نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے۔ سامعین محترم، نماز کی جو ہے وہ 7 فرائض ہیں، اور 7 فرائض ترتیب سے نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے اوپر ہم اگر اپنی نماز کا پریکٹیکلی اگر جائزہ لیں تو ہم بآسانی جو ہے وہ نماز کے فرائض کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی جو پہلا نماز کا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2 ہے نماز کی فرائض وہ ہے قیام کرنا۔ نمبر 3 یہ ہے قرات کرنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 سجدہ کرنا، سجدے کرنا، اور نمبر 7 جو ہے وہ اسلام پھیرنا۔ یہ نماز جو ہے وہ 7 فرائض ہیں۔ اب ان 7 فرائض کو ہم جو ہے ایک ایک کر کو بیان کریں گے کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، قیام کیا ہے، اور جو ہے رکوع اور سجود کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو آپ تمام احباب اس کو سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے بہت پیاری حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے۔ اب ہماری آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے فرائض کے بارے میں جی موسیٰ بھائی، نماز کی جو پہلی شرط ہے یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ جو ہے لفظ اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرنا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو یوں بلند کرنا، یوں کانوں پر لگانا اور اپنے ہاتھ کو ماننا۔ یہ نماز کی جو ہے وہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سے لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یاد کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی فرض ہے تکبیر تحریمہ کا پہلا فرض یہ ہے۔ جی پہلا فرض یہ ہے، تو لفظ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ نماز میں شامل ہوگا۔ تو اگر خود بھی تنہا بھی نماز پڑھ رہا ہے جی تو تب بھی تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، چاہے وہ
فرض نماز پڑھ رہا ہے وہ قضا نماز پڑھ رہا ہے واجب نماز پڑھ رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کا کہنا جو ہے فرض ہے۔ علامہ صاحب آپ اس بارے میں بتائیں کہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت وہ تکبیر تحریمہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھوں کی ڈائریکشن کوئی یعنی کہ مختلف ان کے طریقے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کر رہا ہوتا ہے کوئی اس طرح کر رہا ہے، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ ہاتھوں کی کس طرح اس ڈائریکشن؟ میں علامہ صاحب بات یہ ہے کہ جو مین چیز ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، لفظ اللہ اکبر کہنا۔ جی اب اگر کوئی شخص بالفرض یوں بھی کر کے اپنے ہاتھوں کو تکبیر کہتا ہوا شروع کرتا ہے یوں بھی کرتا ہے تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل چیز تو فرض کو ادا کرنا ہے نا۔ تو یہ اس طرح ہاتھوں کو قبلے رخ کرنا یوں ہاتھ لگانا یہ سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نماز کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، تو صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ صحیح سنت طریقہ تھا اس جی اس طریقے سے۔ تو آج دوسری بات یہ ہے کہ اب ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جیسے نماز کی شرط کے اندر بھی تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا گیا تھا، جی ٹھیک ہے، تو اب فرائض کے اندر بھی تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بالکل تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بالکل یہ ملی ہوئی ہے، اس اعتبار سے جو ہے یہ نماز کی شرط میں بھی شامل ہے اور نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا گیا ہے اس اعتبار سے۔ دوسرا چیز کیا ہے نماز کے اندر کیا ہے قیام کرنا۔ اب قیام کرنا یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ آپ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں فرض نماز پڑھتے ہیں آپ قضا نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قیام کرنا یہ کیا ہے دوسرا فرض ہے۔ قیام کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اگر ہاتھ بڑھائیں کھڑے ہو کر تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور سب سے افضل جو طریقہ ہے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہونا، یعنی کہ بالکل جس طرح عام بندہ کھڑا ہوتا ہے یوں انداز میں کھڑے ہونا، یہ قیام کے اندر یہ کیا ہے چیز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اتنا جھک کر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے اگر ہاتھ بڑھتے ہیں تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں تو اب یہ قیام کے اندر نہیں ہے، تو اب یہ قیام کے اندر کیا ہے نہیں ہے، یہ قیام کرنے کا دوسرا نماز کے اندر کیا ہے فرض ہے۔ اچھا علامہ صاحب قیام کتنی دیر کا ہونا چاہیے؟ جی سبھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ تو قیام اتنی دیر ہے جتنی دیر تک قرات کرنی ہے۔ اگر قرات بقدر قرات فرض ہے تو قیام بھی فرض، تو قرات واجب تو قیام بھی واجب، قرات سنت تو قیام بھی کیا ہے سنت ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ فرض وتر اور عیدین اور فجر کی جو سنتے ہیں اس کے اندر قیام کرنا یہ کیا ہے فرض ہے، اور ان کے اندر قیام بلا عذر جو ہے اگر کسی شخص نے بیٹھ کر اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، تو ان کے اندر قیام کرنا کیا ہے یہ فرض ہے۔ تو کون سی فرض وتر عیدین اور فجر کی سنتے ہیں اس میں قیام کرنا فرض ہے۔ تو اچھا علامہ صاحب عموماً ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے خاص کر کے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً ہماری خواتین کو دیکھا جائے تو بہت سی بے شمار خواتین بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ عبادت میں خلل ہے بیٹھ کے نماز پڑھنا؟ جی مصطفی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بغیر عذر کے یعنی کہ کوئی عذر نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر کسی شخص نے بیٹھ کر نماز پڑھی فرض نماز اگر پڑھی ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو تو یاد رکھیے کہ اس صورتحال کے اندر جو ہے نماز ہوگی نہیں، کیونکہ قیام ہے نماز کی فرض کے اندر کیا ہے شامل ہے۔ اور عمومی طور کے اوپر یہ ہم یہ کہتے ہیں لا علمی کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، معمولی سی کسی کو اگر تکلیف ہو جاتی ہے اب جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اندر بھی بہت سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجوہات کی بنا پر بنا جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بلا عذر کسی بندے نے مثال میں یہ دیکھنے کی بات آتی ہے کہ آپ کو بنا 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں، اب 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے ہیں، اب 2 بیٹھ کر پڑھے ہیں، اب یہ کیا بات ہے 2 بیٹھ کر کس صورت میں پڑھیں گے؟
جبکہ قیام کرنا تو فرض ہے. فرض ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر کیا ہے کہ صرف نماز ہوئی ہی نہیں ہے. تو اب اسی طور پر عمومی طور پر عورتوں کو بھی یہ بات دیکھنے کے اندر آتی ہے. تو یہ ایک لازمی طور پر ایسا عمل کیا جاتا ہے یہ نماز کا خلل ہے. بلکہ کیونکہ نماز کو جب فرض کو ادا ہی نہیں کیا نماز کیسے ادا ہوگی. اب اس کے لیے عذر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اس کا بیٹھنے میں تکلیف ہے, کمر میں درد ہے, یا اور ایسے معاملات ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, یا سر میں ایک درد ہے, یا زخم اتنا بہتا ہے, ٹھیک ہے. ایک جو شریعت کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا ہے. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ قیام کس وقت ساقط ہوتا ہے. اس کی جو ہے وہ بہت سی صورتحال ہے. سمپل الفاظ میں یہ کہ جب شریع عذر ہو تو ہاں دیکھیے بغیر عذر کے, لیکن عذر کے بغیر تو ظاہری بات ہے یہ ویسے ہی ہے کہ میں نے وہ حدیث وقت بیان کی نماز کا چور ہیں. اب اس کے اندر میں یہ چیزیں آتی ہیں نماز کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا. تو نماز کی صحت کے لیے اور نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ہمیں باغور مطالعہ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے. تو یہ نماز کے اندر قیام بھی ضروری ہے. تو یہ تمام ناظرین سے میں ریکویسٹ کروں گا اس کے بارے میں مزید بھی معلومات آپ حاصل کریں. جی مصبی اگر بلا عذر شدید کسی شخص نے بیٹھ کر نمازیں پڑھی ہیں, یہ مطلب یاد رکھے ان تمام نمازوں کو لٹانا یہ فرض ہے. نماز ہوئی ہی نہیں ہے تو اگر بلا وجہ کسی مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھی. اور عمومی طور پر یہ ہماری مساجد کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کرسیوں کا رواج ہے اور نوجوان ہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اب معمولی سی تکلیف پر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور باہر جا کے دیر تک گپ شپ لگاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, لگے لگتے ہیں. تو ابھی صورتحال کے اندر اگر انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے. اگر کسی سے رہنمائی لے لیں, کسی عالم دین سے پوچھ لیں, کسی امام خطیب سے معلومات لے لیں کہ آیا میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اہل ہوں یا میں نہ ہوں. اچھا نمبر 3 جو ہے نماز کی قرات ہے. اب قرات کسے کہتے ہیں؟ نماز کے تلاوت کرنا, یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا, قرآن پاک کی کوئی بھی آیت نماز اندر یہ پڑھنا یہ کیا ہے فرض ہے. اور سنت کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں یہ بھی فرض ہے کیا؟ اور جی یہ فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے. تو اب قرات کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کوئی ایک آیت قرآن پاک کی جو ہے وہ نماز میں پڑھنا کیا ہے فرض ہے. صحیح طور پر مخرج جو ہے وہ ادا ہونی چاہیے کہ جو ایک قرات کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اگر وہ قرات اتنی آواز میں صحیح نماز پڑھتا ہے تو اتنی آواز میں قرات کرے کہ اس کے اپنے جو ہے وہ کار جو ہے سماعت کریں. اور اس کے اندر یہ بھی اختیار رکھنا ضروری ہے کہ اتنی اونچی مینا وہ اپنی قرات کرے کہ ساتھ جو نمازی ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز کی ہر رکن کے اندر نماز کی جو تکبیرات ہیں, نماز تسبیحات ہیں, یہ ان تمام کے اندر جو ہے وہ اتنی آواز میں وہ آواز قرات کرے گا اس کے اپنے جو کان ہیں وہ سن لے. اور شور و غل اتنا ہے یا اتنی ذکر سماعت ہے یا سماعت کمزور نہیں ہے تو اب وہ جان بوجھ کر قرات کو نہیں کرتا. اگر شور و غل ہو تو پھر تھوڑی آواز اتنی آواز کی کم اس کے اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آواز جو ہے وہ سماعت کر لے. یہ جو ہے نماز کی تیسرا جو ہے نماز کا فرض ہے قرات کرنا. تو قرات یہ کرنا نماز کے لیے فرض ہے, ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو سامعین محترم قرات کے بارے میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن کیونکہ لا علمی کے طور پر علم نہ ہونے کی بنا پر ہمیں قرآن کو بھی صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ہم دار کتاب پڑھتے ہیں, تو ہم کم از کم جو مخرج ہے جو حروف ہیں قرآن پاک کو صحیح تہذیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ کس طریقے سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے. ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت علماء کرام سے رہنمائی لینی چاہیے. اچھا بات لوگ قرآن سیکھنے کے اندر جو ہے مصطفیٰ بھائی بڑی جھجک محسوس کرتے ہیں, میری اتنی عمر ہو چکی ہے یا میں قرآن سیکھوں گا لوگ کیا کہیں گے. اب دیکھیے اب یہ جو چیز ہے نا ہمیں لوگ کیا کہیں گے, یہ چیز ہمیں دین سے دور کر رہی ہے. یہ چیز جو ہے ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سے دور کر رہی ہے. صحیح بات ہے. اب دیکھیے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا. مجھے جب قرات ٹھیک نہیں ہوگی
اور جب قرآن پاک کا تلفظ ادا کرنا ہی ٹھیک نہیں ہوگا صحیح بات۔ تو اس کی نماز کیسے درست ہوگی؟ اگر رات بھر میں عمومی طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، ہمارے بزرگ حضرات کو دیکھتے ہیں تو بات ہم سننے کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بے شمار میں نے خود بھی الحمدللہ ایک ایسے طریقے سے اصلاح کرنے کی سعی کی ہے کہ کم از کم کسی گناہ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں پتہ نا کہ میرا بھائی ہے یا میرا دوست ہے، میرا والد ہے، وہ قرات صحیح نہیں کرتا ہے، تو میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس نے اخلاق کے لیے اس کی رہنمائی کی جائے کہ بھائی آپ جو ہے کم از کم قرآن کو پڑھنا سیکھ لیں، تاکہ کم از کم جو ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی نماز درست ہو۔ اس طرح نماز کے اندر بے شمار ہم غلطیاں کرتے ہیں، قرات کے اندر، تسبیحات کے اندر، تکبیرات کے اندر، تو اب وہ سی چیزیں موسیٰ بھائی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح محنت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح محنت کے ساتھ اللہ میں اپنی بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا اپنی پاک بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے ہماری بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہے نماز کی فرائض کے بارے میں، تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، وما توفیقی الا باللہ۔